کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے ساتھ سید ارسلان گیلانی صاحب موجود ہیں۔ سید ارسلان گیلانی کے بعد آپ سرکار کے زیر استعمال رہنے والے بہت سارے تبرکات موجود ہیں، جس میں جبہ مبارک، امامہ مبارک، آپ سرکار کے سر کی زلف مبارک اور داڑھی کی زلف مبارک بھی موجود ہے۔ پرانے دور کی صدیوں پرانی رسیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سرکار کے روزے کی صفائی کرنے کے لیے جو جھاڑو استعمال کیا جاتا تھا، جو شتر مرغ کے پنکھوں سے اور مور کے پنکھوں سے بنایا گیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ سرکار کا ناخن مبارک بھی موجود ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کی زلف مبارک بھی یہاں پر موجود ہیں۔ وائس آف نیشن میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ سید ارسلان گیلانی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ بڑا ادب کا مقام ہے کہ ان کے ایک کمرے میں یہ سارے تبرکات بڑی ہی ادب اور محبت کے ساتھ، بڑے دید و خلوص کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، تو آپ دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا آپ کو۔ الحمدللہ۔ کون کون سے تبرکات آپ کے پاس اس کمرے میں اس وقت موجود ہیں؟ الحمدللہ اس کمرے میں کافی تبرکات موجود ہیں، جس کے اندر نبی پاک کے بال مبارک اور دیگر تبرکات، نالین پاک اور گنبد خضرا کی رسی مبارک اور حرمین کے کافی تبرکات الحمدللہ موجود ہیں میرے پاس۔ آپ کے پاس ریاض الجنہ کا قالین بھی موجود ہے، آپ کے پاس روضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تالا اور چابی بھی موجود ہے، آپ کے پاس خانہ کعبہ کی تالا اور چابی بھی موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس کیسے آئیں؟ الحمدللہ کافی عرصہ مدینہ پاک میں گزرا اور مختلف ممالک کے جو بزرگ ہیں ان سے اچھے تعلقات کی وجہ سے تحفے کے طور پہ انہوں نے کافی زیادہ چیزیں مجھے دیں۔ آپ کے پاس غزوات میں استعمال ہونے والی تلواریں بھی موجود ہیں، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے تبرکات موجود ہیں۔ تو یہ ساری کلیکشن جو ہے یہ آپ کے پاس کیسے آئی اور کس کس نے آپ کو گفٹ کیا؟ تلواریں جو ہیں بیسیکلی یہ مجھے ترکیوں سے ملی ہیں، اور تلواریں بیسیکلی ریپلیکاز ہیں، نبی پاک نے استعمال نہیں فرمائی، لیکن یہ بالکل اسی طرح سے بنائی گئی ہیں جس طرح نبی پاک نے تلواریں استعمال کی تھیں۔ اسی طرح سے بال مبارک مجھے ترکیوں سے ملے، کچھ مدینے والوں سے ملے ہیں، اور برش وغیرہ جو ہیں، یہ غلاف پرانے جو ہیں، یہ سارے مجھے ترکیوں سے ملے ہوئے ہیں، اور جس کے اندر گنبد خضرا کی رسی وغیرہ یہ سب جو ہیں یہ مجھے مدینہ پاک سے تحفے میں ملے ہیں الحمدللہ۔ صدیوں پرانے یہ تبرکات کس طریقے سے محفوظ رکھے گئے ہیں؟ الحمدللہ کافی عرصے سے میرے پاس گھر میں موجود ہیں، اور میں نے ان کو بالکل پیک کر کے شیشے کے باکسز میں، آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کو بالکل سنبھالا، اور بڑا تمام سال میں ایک دو دفعہ ہم لوگ صرف ان کو اوپن کر کے عطر وغیرہ لگاتے ہیں، خوشبو، اور کمرے میں بخور آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ پراپر کیئر کے ساتھ رکھا جاتا ہے، اور ہر کسی کو اتنا ایزیلی نہیں کرتے۔ آپ سرکار کا جبہ مبارک بھی موجود ہے جو آپ سرکار زیب تن کیا کرتے تھے، یہ اوریجنل ہے بالکل؟ جی بالکل، یہ نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہوا ہے، مجھے جہاں سے ملا ہے، یہ قطر کے ایک شیخ ہیں، ان سے مجھے گفٹ کے طور پہ ملا تھا، انہوں نے اپنی سند لکھ کے مجھے ساتھ میں دی ہے، اور اس میں یہی لکھا ہوا موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے استعمال فرمایا ہوا، نبی پاک سے منسوب ہے یہ جبہ مبارک۔ تو الحمدللہ تحفے کے طور پہ قطر سے کراچی اور کراچی سے لاہور میں پھر یہ مجھے گفٹ کے طور پہ ملا۔ آپ کے بیک گراؤنڈ پر یہ لگا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا آپ؟ یہ جو غلاف ہے بیسیکلی روز رسول کے اندر کا غلاف ہے، سبز پردہ لگا ہوتا ہے، ساتھ اس کے اوپر سرخ غلاف کہ ہینگ کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ روز رسول کے اندر کے غلاف ہیں، اور یہ مجھے مدینے والے جو غلاف ہیں، اور خاص کر یہ جو سرخ غلاف ہے، یہ مجھے سیریا سے آیا، شام والوں سے مجھے ملا۔ آپ کے پاس چاروں خلفائے راشدین کے بال مبارک موجود ہیں، کون کون سی جگہ سے آیا آپ کے پاس؟ یہ جو خلفائے راشدین کے بال مبارک ہیں، اس کے اندر حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی کے بال مبارک موجود ہیں، ساتھ میں اس میں جو پیسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرتے کے پیسز ہیں، اور یہ بھی مجھے قطر والے شیخ سے ملے ہیں تحفے میں الحمدللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی آپ کے پاس لانگ زلف مبارک موجود ہے؟ جی، یہ حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کی جو زلف مبارک ہے یہ بھی مجھے کراچی سے ملی ہے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ جو حضور غوث پاک ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی، ان کی کھڑاویں نالین پاک بھی موجود ہیں، یہ بھی مجھے ادھر سے ملی ہیں کراچی سے۔ آپ کے پاس نالین مبارک بھی موجود ہے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نال پاک ہے جو نبی پاک نے استعمال فرمایا ہوا، یہ مجھے پاکستان کے ایک دوست ہیں، ان کے وسیلے سے مجھے یہ تحفے میں ملا ہے۔ سر، بڑی خوش نصیب امت ہے ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے لاڈلے نبی کی امت میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جن کے حوالے سے آپ سرکار دعا کیا کرتے تھے۔
جی بالکل اسی طرح سے ہے. نبی پاک نے خاص نظر رحمت میں رکھا ہوا ہے اس امت کو. اسٹل اتنے حالات خراب ہونے کے باوجود حضور نے رحمت کی نگاہ رکھی ہے اس امت پہ. نبی تو اور بھی آئے ہیں اور کسی کو کسی معجزے سے نوازا اللہ تعالیٰ نے, کسی کو کسی معجزے سے نوازا, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام. لیکن نبی پاک علیہ السلام اس طرح کے لاڈلے نبی گزرے ہیں کہ ہر معجزہ نبی پاک کی وجود کے اندر پایا گیا ہے. واقعی میں اللہ تعالیٰ نے محبوب رکھا ہے حضور کو اپنا. آپ کے پاس امامہ مبارک موجود ہے سبز رنگ کا, وہ کیا خوش نصیبی ہے یہ آپ کی؟ جی الحمدللہ یہ سبز امامہ شریف بھی مجھے تحفے میں ملا تھا اور کافی پرانا, اور اس کی خستہ ترین حالت آپ دیکھیں کہ اس کے دھاگے نکل رہے ہیں, مطلب بہت ریئر کنڈیشن کے اندر ہے جس کو انگریزی میں کہا جائے, اور بہت مشکل سے میں نے اس کو سنبھالا. تقریباً 5 سے 6 کے قریب باکسز میں نے اس کے بدلے ہیں باری باری کر کے, اور بڑا احتیاط سے. اب یہ جو باکس میں نے رکھا ہوا ہے یہ باکس بھی میں نے ترکی سے منگوایا اسپیشل. آپ سرکار کی جو زلف مبارک ہے وہ بڑھتی رہتی ہے, آپ کے پاس بھی بڑھی ہے تبرک کے طور پر, یہ بھی بڑھتی رہتی ہے؟ جی بالکل اس طرح سے کافی زیادہ چیزیں نبی پاک کے بال مبارک سے منسوب ہیں, جیسے کہ بال مبارک کی لینتھ بڑھتی ہے, وہ شاخیں نکلتی ہیں, اور مختلف مطلب کہ درود پاک پڑھنے پہ جھومتے ہیں. لوگوں کے اندر مشہور ہیں یہ چیزیں. میرے پاس جو دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں میں اسی چیز کا ذکر کروں گا. میرے پاس جس طرح سے حضور کے بال مبارک پہلے دن سے ہیں اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں, اور مختلف جگہوں سے مجھے بال مطلب کہ ملے ہیں حضور کے. ترکیوں سے ملے ہیں, مدینے والوں سے ملے ہیں, کراچی سے, پاکستان سے ملے ہیں. الحمدللہ سب تحفے کے طور پہ میرے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس ناخن مبارک بھی موجود ہے, میں چاہوں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے سامنے لائیں تاکہ وہ لوگ بھی دیکھ سکیں, کیونکہ لوگ ادھر آ تو نہیں سکتے لیکن زیارت کر لیں گے وہ. جی یہ آپ سرکار کا ناخن مبارک ہے, یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک ہے, یہ مجھے ترکیوں سے ملا ہے, اور یہ اسی طرح باقاعدہ انہوں نے اپنی ٹرکش لینگویج کے اندر ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی اس کی, اور اس لینگویج کے اندر ہی انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کا ناخن مبارک ہے اور آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ کر کے اس طرح. آپ سرکار کے روزہ مبارک کی چابی اور تالا آپ کے پاس موجود ہے, خانہ کعبہ کا بھی چابی اور تالا آپ کے پاس موجود ہے. سنا تھا کہ یہ 2 خاندانوں کے پاس ہے, نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ کون سے 2 خاندانوں سے آپ نے لیا؟ اب بالکل اسی طرح سے خانہ کعبہ کے تالا جو بیسیکلی ہے وہ تو خانہ کعبہ پہ لگا ہوا ہے, جو اس کی چابی ہیں وہ سعودی ہی شیخ ہیں, مکہ کے بیسیکلی منسٹر بھی ہیں, ساتھ میں شیبی خاندان ہیں ان کے پاس موجود ہے. اور جو روزہ رسول کی تالا مبارک جو ہے وہ روزہ رسول پہ لگا ہوا ہے. جو چابیاں جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی کی اولاد جو ہے خاندان شیخ نوریدی, بہت مشہور ہے ماشاءاللہ سے پوری دنیا کے اندر ہی, اور مدینہ منورہ میں موجود ہوتے ہیں, اور ان کے پاس روزہ رسول کی چابی مبارک موجود ہے. یہ تبرکات سے سجا ہوا ایک خوبصورت کمرہ جو آپ کو ہم نے دکھایا کہ یہاں پر آپ سرکار کے استعمال میں رہنے والی چیزیں ہیں, جس میں جبہ ہے, جس میں امامہ شریف ہے, اور بہت ساری چیزیں. آپ سرکار کا ناخن مبارک, آپ سرکار کے سر کی زلف مبارک, داڑھی کی زلف مبارک, نالائن مبارک جو کہ اوریجنل حالت میں ان کے پاس موجود ہے. یہ اتنے سالوں پرانے, صدیوں پرانے چیزیں کس طریقے سے محفوظ رکھی ہوئی ہیں, یقینی طور پہ یہ محبت کی وجہ سے ہی محفوظ ہیں, اور یہ شرف حاصل ہے سید ارسلان گیلانی صاحب کو اور ان کے گھرانے کو. ماشاءاللہ اس گھرانے سے بڑی انوکھی, بڑی بہترین سی خوشبو آ رہی ہے, انوکھا ماحول بنا ہوا ہے ان کے گھر کا کہ مطلب بڑا پرسکون جگہ ہے. میں بیان نہیں کر پا رہا, میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. ادب کی بات ہے, ادب بھی ہے, اور ہم سب کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ یہ ایک پاکستانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا کہ یہ ساری تبرکات ان کے پاس موجود ہیں. سر, پاکستان, پاک زمین, آپ سرکار کا سایہ مبارک ہم سب پر. جی الحمدللہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں 3 الفاظ میں کافی اچھا سوال کر دیا کہ نبی پاک اور نبی پاک کا نظر کرم پاکستان کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو کہا جاتا ہے نا سایہ خدا ذوالجلال میں ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سایہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. اس پہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں, نبی پاک کا بھی سایہ ہے. اور اسی طرح سے میرا بھی ایک پیغام کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر رہنے والے جتنے مسلمان موجود ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ سبز ہلالی اور سبز گنبد کا ادب کریں. جس طرح سبز گنبد ادب اور احترام اور محبت کے قابل ہے, اسی طرح سے سبز ہلالی پرچم بھی ادب, احترام اور محبت کے قابل ہے. اس پرچم کا بھی اسی طرح سے احترام کریں جس طرح سبز گنبد کا کرتے ہیں.
اور اسی طرح سے سبز گنبد کا احترام کریں جس طرح نبی پاک کا احترام کیا جاتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کا طریقہ تھا نبی پاک کی بارگاہ کے اندر کہ اس طرح سے بیٹھتے تھے کہ پرندے آ کے صحابہ کرام کے کندھوں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، سروں پہ بیٹھتے تھے. اس طرح اپنے آپ کو سکتے کی حالت میں رکھا کریں نبی پاک کی بارگاہ کے اندر. اور پاکستان کی بات کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سکتے میں رکھا کریں. بہت احتیاط اور بہت سینسیٹیو قسم کی بات ہے. نبی پاک بہت حساس ہیں پاکستان کے حوالے سے، بہت زیادہ لاڈ پیار سے حضور نے پاکستان کو رکھا. اور میرا یہی پیغام جانا چاہیے آپ کے وسیلے سے، آپ کے چینل کے تھرو، کہ پاکستانی خاص کر آنے والے دور کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. آنے والا دور بہت مشکلات اور ایک ٹیسٹ والا مطلب کہ ہے. اور پھر بھی جو کچھ بھی حالات معاملات دیکھنے میں آتے ہیں، پاکستانی بالکل گھبرانے اور پریشانی والی چیز مطلب معاملات نہیں ہیں، کیونکہ نبی پاک کا خاص نظر رحمت اور کرم ہے. صرف ایک ٹیسٹ اور ایک آزمائش میں سے اس قوم اور اس امت کو خاص کر نکالا جا رہا ہے، لیکن آنے والا دور انشاءاللہ خیر اور برکت کا ہوگا. انشاءاللہ جی. میں یہاں پر آیا، میرے دل میں ایک سکون ہے اور ایک لگن بھی پیدا ہوئی کہ کاش مجھے موقع ملے کہ میں جاؤں اور وہاں پر جا کر زیارت کروں. ہر پاکستانی کا، ہر مسلمان کا یہ خواب ہے اور یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے وہاں ضرور جانا ہے. ہماری حاضری وہاں پر ضرور یقینی ہوگی. درود شریف پڑھتے رہیں. اور اس تبرک والی جگہ پر کھڑے ہو کر میں ایک بات کہوں گا کہ آپ سرکار کہ جو سب سے زیادہ پسندیدہ بات تھی تو وہ تھی معاف کر دینا. اپنوں کو معاف کر دیں، اپنوں کو خوش رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا احساس کریں، اپنے ارد گرد والوں کا احساس کریں. یہ بڑی خوبصورت باتیں تھیں، یہ اخلاق کی باتیں تھیں. حسن اخلاق ہی آپ سرکار کا غیر مسلموں میں بھی مشہور ہے. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ سب سے حسن اخلاق سے پیش آئیں، سب کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ حافظ.